ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کس سے؟ لوگوں سے۔ کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، بینات میں سے، کلیئر پروفس میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، فی الکتاب، کتاب میں۔ تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کا چھپانا کبیرہ گناہوں میں سے اور انسان کو لعنت کا مستحق بناتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہیں کتاب دی گئی تھی، علماء یہود خاص طور پر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کے اندر بہت سی ایسی باتیں جو لوگوں کے لیے اللہ نے بیان کی تھی، وہ لوگوں کو نہیں پہنچائیں، ان کو چھپا دیا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں جو ان کے اپنے مفادات کے خلاف جاتی تھی، وہ انہوں نے نہیں بتائیں۔ اور اسی طرح کچھ علم نافع، والہدا سے مراد کیا ہے؟ فائدہ مند علم جس سے لوگوں کو بینیفٹ ہو سکتا ہے، اسے نہیں دیا، حالانکہ اللہ نے اسے لوگوں ہی کے لیے بھیجا تھا کتاب میں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوئی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور ملائکہ اور باقی مخلوق ان پر لعنت بھیجنے لگی۔ پھر یاد رکھیے کہ یہ صرف کسی ایک خاص گروپ کے بارے میں نہیں آیت، جو بھی کوئی ایسا کرے، ان الذین یکتمون، جو بھی کوئی چھپائے، کیا؟ ما انزلنا من البینات، بینات میں سے جو اللہ نے اتارا، کہاں پر اتارا؟ قرآن میں اتارا، جو کلیئر پروفس ہیں، والہدا، اور فائدہ مند علم، من بعد ما بیناہ للناس، جو اللہ نے بیان کیا لوگوں کے لیے، بھیجا ہی لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں۔ تو بات یہ کہ علم کا چھپانا دو طرح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زبان حال سے اور ایک ہوتا ہے زبان قال سے۔ زبان حال سے چھپانا کیا ہے؟ مثلا آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ کہ آپ اس کو بتائیں، کیونکہ اس بندے کا حال تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اس کو صحیح ڈائریکشن دیں۔ مثلا کوئی شخص قبلے کو فالو کرنے کے بجائے کسی اور طرف نماز پڑھ رہا ہے، تو اب آپ کے پاس نالج ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو آپ کو کیا فرض بنتا ہے؟ پڑھے تو پڑھے، ہماری بلا سے ہمیں کیا؟ نہیں، آپ کے اوپر اس وقت کیا لازم ہے کہ اپنے علم کو نہ چھپائیں، اور آپ اس کو نماز کی حالت میں بتا دیں کہ آپ رخ دائیں طرف یا بائیں طرف کر لیں۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے، تو سستی کے مارے آپ اس کو نہ بتائیں، یا یہ کہ آپ کہیں اچھا مجھ سے نہیں، کسی اور سے جا کے پوچھ لو، میں نہیں بتاتا، یا اس لیے نہ بتائیں کہ اچھا میں نے اس کو بتایا اور اس کو بھی پتہ چل گیا تو یہ میرے برابر ہو جائے گا، پھر میرے پاس جو خاص علم ہے جس کی وجہ سے میں دوسروں سے فوقیت رکھتا ہوں وہ نہیں رہے گی۔ تو ایسے تمام کام کیا ہیں؟ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ، اور یہ ہے زبان قال سے، یعنی پوچھنے والے سے علم کو چھپانا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ عز وجل بلجام من نار، جس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور وہ نہ بتائے، اس نے اس کو چھپا دیا، ایسے شخص کو اللہ آگ کی لگام پہنائیں گے۔ لگام آپ کو معلوم ہے نا، جو گھوڑے کے منہ میں ڈالی جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی، کس کے؟ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور اسے پتہ بھی ہو، جواب آتا بھی ہو، اور وہ صرف کسی بھی وجہ سے، خواہ وہ بخل ہو، خواہ وہ سستی ہو یا کچھ، وہ نہ بتائے۔ ہاں صرف ایکسیپشنل صورت یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کا سوال ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو اس وقت جواب دیں تو وہ اس کے لیے فتنہ بن جائے، کیونکہ وہ اسے لینے کے قابل نہیں ہوتا ابھی۔ ایسی صورت میں حکمت کے تحت اگر کچھ دیر کے لیے اس کو پوسٹ پون کر دیں، کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ اس وقت اگر میں نے اس کو یہ بات بتا دی تو یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، نقصان دہ ہوگی۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بعض اوقات ایسے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو وہ بات بعین ہی بتا دیں تو ان کی جو چھوٹی عقل ہے ابھی، وہ اس کو پوری طرح لے نہیں سکتے، ابزارب نہیں کر سکتے، وہ اس علم کو ابھی ڈائجسٹ نہیں کر سکتے۔
کسی خاص مصلحت کے لیے کسی چیز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لینا اس میں نہیں آتا، یا حکمت کے تقاضے کے تحت کسی چیز پر خاموشی اختیار کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر علم کو چھپانا یہ اللہ کی رحمت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر وہ علم جو کتاب کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، کیونکہ کتاب سے مراد ساری کتابیں آ جاتی ہیں، پھر صرف تورات نہیں ہے، سب کتابیں۔ جو علم اس کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر ہے یا اپنے اپنے وقت میں باقی کتابوں کے اندر تھا، اس علم کو، اس کتاب کو جاننے والوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسے آگے پہنچائیں۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم کو نشر کرنا، علم کو عام کرنا، علم کی روشنی کو دور دور تک پہنچانا علم والوں کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ اس کو نہیں پہنچاتے اور اسے چھوڑ کے اور کاموں میں لگ جاتے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کی پوچھ ہوگی۔ اور اسی طرح صرف دین کا علم نہیں، جو بھی فائدہ مند علم ہو، اگر آپ کو کوئی آسان طریقہ پتا ہو کوکنگ کا اور دوسرے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشکل میں پڑا ہوا ہے، تو خواہ وہ آپ سے نہ بھی پوچھے تو آپ اس کو آگے بڑھ کر مدد کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی طالب علم ہے، وہ کسی کتاب کی تلاش میں ہے، کسی خاص چیز کو ڈھونڈ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو گائیڈ کریں اور وہ اپنا کام کر سکے۔ تو دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، کوئی آپ سے راستہ پوچھتا ہے اور آپ اس کو راستہ بتا دیتے ہیں، کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، یا سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو ڈانٹو مت، جھڑکو مت، سوالی کے سوال کو انٹرٹین کرو، اسے جواب دو، اس کو سیٹسفائی کرو جتنا بھی تمہارے پاس توفیق ہے، علم ہے۔ مثلاً ایک شخص کو پتا ہے کہ انٹرسٹ حرام ہے، لیکن وہ ہر آنے والے اسکالر سے بار بار پوچھتا ہے، صرف یا تو اسے ستانے کے لیے، یا پھر تفریح کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنے کے لیے کہ وہ اس کو حلال کر دے حرام کو۔ اگر اس نے حرام کہا ہے تو شاید کسی اور سے میں حلال کروا لوں تاکہ جو میں کر رہا ہوں وہ بس صحیح ہو جائے، جسٹیفیکیشن اس کی تلاش کرنے کے لیے۔ تو اس قسم کے سوال جو کہ کچھ سیکھنے کے لیے نہ ہو، بے مقصد ہو، تو ان سوالوں کو بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم سوال کرے تو کیا اس کو بھی جواب دینا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے بیان کیا۔ تو الناس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، مومن، کافر، مسلم، نان مسلم، سب آتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب صرف ہمارے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ کیونکہ بعض اوقات کسی کا سوال واضح نہیں ہوتا، بعض اوقات کسی کا سوال بے وقت ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کا سوال انایڈیکویٹ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس سوال کو بھی پہلے ذرا ٹھیک کر لیں اور پھر اس کو آسان طریقے سے جتنا وہ لے سکے اتنا جواب دیں۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے آدھی بات پوچھی تو آپ اس کو 10 باتیں اور ساتھ لگا دیں، جتنا پوچھا بس اتنا بھی کافی ہے۔ مثلاً حدیث جبریل علیہ السلام دیکھیے، حضرت جبریل علیہ السلام آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں، اور یہ سیکھنے سکھانے کا ایک طریقہ تھا۔ تو جبریل علیہ السلام جب سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، تو آپ کے جوابات دیکھیے کہ کتنے بریف، ٹو دا پوائنٹ، اور سوال کے عین مطابق تھے، فالتو باتیں نہیں تھی اس میں۔ تو سوال کا جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے، ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے، اور دوسرے کی تسلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو اس وقت بلا وجہ کچھ نہ کچھ بولنے سے پرہیز کیجیے۔ امام مالک کے پاس ایک شخص بہت دور دراز کا سفر کر کے آیا، اور اس نے امام مالک کی بہت تعریف سنی تھی کہ ان کے پاس بہت علم ہے۔ اب اس نے آ کے ان سے ایک سوال پوچھا تو کہنے لگے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس نے دوسرا پوچھا تو آپ نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو وہ سٹ پٹا گیا کہ میں تو اتنی تعریف سن کے آیا تھا اور آپ ہر سوال کے جواب میں کہہ رہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو بات یہ ہے کہ خواہ آپ کی کتنی بھی شہرت ہو کہ آپ بہت نالجبل ہیں، ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز جانتے ہو، کیونکہ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو علیم ہے۔ بندے جو ہیں ان کے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر کوئی اور علم والا ہے، کسی کا بھی علم کامل نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کے علم کا احاطہ کرتا ہے۔ بندوں کے پاس کمپلیٹ، مکمل نالج نہیں ہوتا،
اس لیے ان سے بہت توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے، اور اگر جواب نہ آتا ہو تو کبھی شرم اور آر بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے یہ کہنے میں کہ میں نہیں جانتا۔ اس میں انسان کی عزت اور سلامتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں نہ بتانے والوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے وہاں بتانے والوں کا بھی جزا بتائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں تک علم سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور یہ چھوٹی سی بشارت ہے، کتنی بڑی بات۔ آسمان و زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں، اس کی بخشش مانگتی رہتی ہیں جو لوگوں کو خیر سکھائے، معلم الناس الخیر۔ تو ایک طرف علم کا سکھانا بے حد فائدہ مند ہے، دوسری طرف علم کا چھپانا انسان کو لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ کوئی غلط کر رہا ہے، اس نے پوچھا کچھ نہیں، لیکن دوسرا یہ کہ کوئی پوچھتا ہے آپ سے تو وہ قول ہے، یعنی بول کے کہہ رہا ہے، جس پہ میں نے وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ جس سے سوال کیا جائے اور اسے چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ علماء یہود کے بارے میں کہا گیا ہے کیونکہ جب لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچے ہیں، حالانکہ تورات میں واضح طور پہ آپ کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی اور انہوں نے پہچان بھی لیا تھا، جیسے پیچھے گزرا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے تھے، اس کو چھپا جاتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دینی تعلیم جہاں ہوتی ہے وہاں بھی عام طور پر قرآن پر فوکس کم کیا جاتا ہے۔ تو یہاں جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، الکتاب کی جو تعلیم ہے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ما انزلنا من البینات والہدی، تو جو اللہ نے کلیئر پروفز کتاب کے اندر دیے ہیں اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانا لازم ہے۔